حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میزبان مجلس محترم المقام محترم محمد اعجاز صاحب اور ان کے صاحبزادگان محترم حافظ محمد عرفان صاحب، محمد نعمان صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم علماء کرام، مشائخ اعظام، نہایت ہی واجب الاحترام مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، ہم سب یہاں پر محترم اعجاز صاحب کی اہلیہ محترمہ کی روح کو اصحاب ثواب کی اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، آمین۔ اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے، میزبان مجلس کے لیے، خصوصاً مرحومہ مغفورہ کے لیے ذریعہ نجات، کفارہ سیئات اور موجب بلندی درجات بنائے۔ عزیزان محترم، یہ محترم اعجاز صاحب کی اہلیہ محترمہ کی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے، سبحان کہ اللہ پاک نے ان کو اچھا شوہر عطا فرمایا جو کہ صوم و صلات کے پابند ہیں۔ آگے اللہ نے ان کو نیک صالح اور مؤدب اولاد عطا فرمائی۔ وہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی ہو، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس خاتون کی وفات اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس خاتون کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، ادھر وفات پاتی ہے ادھر جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان پر ان کے شوہر کے راضی ہونے کی دلیل ہے کہ جب سے ان کا انتقال ہوا، محترم اعجاز صاحب نے ان کو بلایا نہیں، اور ہر سال ماشاءاللہ اسی طرح محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ان کے سال ثواب کے لیے یہ سارا پروگرام کرتے ہیں، اور اپنی اہلیہ کو یاد رکھنا یہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بکری ذبح کرتے اور گوشت بناتے تو فرماتے یہ ران لے جاؤ اور خدیجۃ الکبریٰ کی فلاں سہیلی کو دے آؤ، یہ ران لے جاؤ خدیجۃ الکبریٰ کی فلاں سہیلی کو دے آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہم پوچھتے آقا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور فرماتے اس لیے کرتا ہوں کہ خدیجہ کی روح خوش ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں رشک سے کہتی آقا حبیبی یا رسول اللہ میرے پاس آقا، وہ خدیجۃ الکبریٰ جن کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی تھیں، منہ میں دانت نہیں رہ گئے تھے، وہ مکے کی بوڑھی عورت، اس کے سوا آپ کو کوئی نظر نہیں آتا۔ آقا علیہ السلام جذبات میں آ جاتے، سرکار فرماتے عائشہ خبردار، میں خدیجہ کے خلاف بات نہیں سن سکتا۔ خدیجہ وہ خدیجہ جو میری غم گسار تھی، جو میری مددگار تھی، جو بڑی صفیہ تھی، جو تہجد گزار تھی، جو وہ خدیجہ جو میری ساری اولاد کی ماں، میری فاطمہ کی ماں، میرے حسن حسین کی نانی جان، خدیجہ علیہ السلام بولتے جاتے اور فرماتے عائشہ خبردار، میں خدیجہ کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا، تو میرے سکھوں کے ساتھی ہے، خدیجہ میرے دکھوں کے ساتھی ہے۔
زندگی بھر آقا علیہ السلام ان کو بھلا نہ پائے. وہ اچھی اہلیہ ہو، اچھی بیوی ہو، خدمت گزار ہو، نیک ہو، اس کو یاد رکھنا، اسے اظہار محبت کرنا، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر ان کی خوش بختی، اللہ نے ان کو بچے اچھے دیے. حافظ صاحب ماشاء اللہ، عرفان صاحب، طریقہ ان کا ہمارے ساتھ تعلق نہایت مؤدب بچہ، پھر حافظ قرآن، پھر نمازی. تو یہ بڑی سعادت مندی اور بڑی خوش بختی ہوتی ہے. اور یہ ان کے بچوں کی بھی سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے کہ اپنے والدین سے اس طرح محبت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. والدہ چلی گئی ہیں، آج تک ان کو یاد رکھا ہے، ان کے لیے خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے اچھے عمل کرتے ہیں. تھوڑی بات اس پہ کرتے ہیں ہم دوستوں، والدین کے حقوق کے بارے میں. مفسرین نے والدین کے حقوق دو طرح کے بیان کیے ہیں. ایک ان کے ظاہری حیات میں جو ان کے حقوق ہیں، اور دوسرے حقوق جب وہ وفات پا جائیں تو بعد از وفات کو ان کے حقوق ہیں. بامقصد گفتگو کی جائے جو سب کے کام آتی رہے. تو مفسرین بیان کرتے ہیں زندگی میں، دنیا میں تو والدین کے حقوق یہ ہیں کہ کبھی بھی بچہ، اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے جب بیٹھے تو ان سے اونچی جگہ پہ نہ بیٹھے. یعنی یہ نہیں کہ خود کرسی پہ بیٹھے اور ان کو نیچے بٹھائے. جب بھی بیٹھے ان کو اشرف مقام پہ، اونچے مقام پہ بٹھائے اور خود نیچے بیٹھے. اور جب ان سے کلام کرے تو اچھے القابات کے ساتھ ان کو بلائے، تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، ادب کے ساتھ بلائے. اور جب ان کے ساتھ ہم کلام ہو تو کبھی اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہ ہونے دیں. اور پھر ماں باپ، جس طرح بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو والدین بچے کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اس کے لباس کا خیال کرتے ہیں، اس کی خرد و نوش، وہ بیمار ہو جائے اس کا علاج معالجہ کرواتے ہیں، اس کے رہن سہن کا بندوبست کرتے ہیں. بالکل اسی طرح اولاد کے اوپر بھی پھر واجب ہوتا ہے کہ اپنے والدین کی اسی طرح خدمت کریں، ادب کریں. ان کو کپڑوں کی ضرورت ہو انہیں کپڑے دے دیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، خرد و نوش کا، رہن سہن کا. بیمار ہو جائیں ان کا علاج معالجہ کروائیں. فقہاء نے، علماء نے بیان کیا ہے اگر والدین محتاج ہوں تو ان پر خرچ کرنا اولاد پر واجب ہے، اور اگر وہ محتاج نہ ہو، خود صاحب مال ہو، تو پھر بھی فرماتے ہیں ان کو دینا، ان کی خدمت کرنا بہت اچھا ہے. پھر جب والدین کا انتقال ہو جائے تو وفات کے بعد حقوق یہ بیان کرتے ہیں فقہاء کہ جب باپ یا والدہ کا انتقال ہو تو اولاد کو چاہیے کہ ان کے کفن دفن کا انتظام اپنی جیب سے، اپنے پلے سے کریں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل دیں. میں نے پڑھا بہترین باپ وہ ہوتا ہے، بہترین باپ وہ ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو تو خود اس کے کان میں اذان پڑھے، اور جب وہ جوان ہو جائے اس کی شادی کرے تو اس کا نکاح خود پڑھائے. اور بہترین بیٹا وہ ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو جائے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا جان کو غسل دے، اپنے پیسوں سے کفن لا کے ان کو پہنائے اور خود ان کا جنازہ پڑھائے اور خود اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کرے. پھر والدین کے حقوق یہ ہیں کہ زندگی بھر ان کو یاد رکھے، کوشش کرے کم از کم ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کریں، تلاوت کلام پاک پڑھ کر، درود و سلام پڑھ کر ان کا ثواب ان کو روح کو بخشتا رہے، ان کے لیے خیرات کرتا رہے، ان کے لیے نوافل پڑھے، ان کی طرف سے روزے رکھے، ان کی طرف سے عمرہ کرے، ان کی طرف سے حج کرے.
یہ ساری چیزوں کا ثواب والدین کو ملتا ہے۔ اور پھر فقہا بیان کرتے ہیں کم از کم ہفتے میں ایک بار ان کی قبور کے اوپر حاضری ان کی، اور بہتر ہے کہ جمعے والے دن نماز جمعہ کے بعد جا کر ان کی قبر پر جا کے سلام کر کے آئے، فاتحہ پڑھ کے ان کی روح کو کیا۔ تو یہ، اور کبھی جو خاص راتیں آتی ہیں، شب برات آتی ہے، شب قدر آتی ہے، ان راتوں میں ان کی قبور پہ حاضری دے، اور عید والے دن جا کر ان کی قبر پر حاضری دے۔ ایسے ایسے اچھے لوگ ہیں، میرے تعلق والے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے فون کیا تو میں نے کہا میاں صاحب خیریت تھی؟ بابا جی کہنے لگے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گاڑی دی ہے، تو گاڑی لے کے میں سیدھا قبرستان آیا ہوں، اپنے والدین کی قبروں پہ میں نے سلام کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ آپ کی دعاؤں سے اللہ نے ہمیں بھاگ لگا دیا ہے۔ ہاں جی، ان کی روح خوش ہو گئی، اور اس کے بعد میں نے ہمارے استاد نے آپ کو فون کیا ہے، میں بتایا ہے۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، آپ اپنے والدین سے محبت کریں۔ میں خود روحانیت سے مجھے محبت ہے، روحانیت سے تعلق ہے، آپ کو پتہ کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ تقویٰ اختیار کریں، اپنے والدین سے محبت کریں، جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے کریں عشق سے، ان کے لیے خیرات کرتے رہیں، روز ان کے لیے نفل پڑھ کے بخشیں، ان کو یاد رکھیں، کرتے رہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، روحانی طور پر آپ کو وہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے پاس آپ کے بستر پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، آپ کو کوئی مشکل آنے والی ہوگی آپ کو بتائیں گے، آپ کو خوشی آنے والی روحانی طور پر آ کے آپ کو بتائیں گے، وہ مشکل ہوگی آپ کی رہنمائی کریں گے۔ آپ کو کوئی پریشانی ہو، والدین حیات ہیں، بڑی خوش بختی ہے، آپ ان کے پاس جا کے والدہ ہے ان کے قدموں کو بوسہ دیں، والد صاحب ہے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیں، نہایت ادب سے بیٹھ کے کہیں کہ ہمارے سب سے بڑے مرشد، سب سے بڑے پیر آپ ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ میری یہ حاجت پوری کر۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ اگر کوئی بندہ بدبخت ہو، عظیم محروم اور بد نصیب ہو، اور والدین کا ادب کرے، خدمت کرے، محبت کرے، اتنا پیار کرے کہ والدین خوش ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس بدبخت کو خوش بخت بنا دیتا ہے، بد نصیب کو اللہ خوش نصیب بنا دیتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بخت کھل جائے۔ میں دیکھتا ہوں لوگ جعلی پیروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور گھر میں جو سب سے بڑے پیر ہیں ان کو پوچھتے ہی نہیں۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، میں جتنی قرآن پاک کی آیات قرآن پاک سے پڑھتا ہوں اور پھر حدیث پڑھتا ہوں، کوئی مجھے کسی جعلی پیر کے بارے میں اتنی آیتیں اور حدیثیں پڑھ کے سنائے۔ والدین کی فضیلت میں، والدین کے حقوق کے لیے جتنی قرآن پاک کی آیات آئی ہیں۔ اور پھر میرا یہ دعویٰ ہے، آپ کے والدین اگر آپ پہ خوش نہیں ہیں، جتنا مرضی آپ پیروں کے پاس جائیں، ذہن میں رکھیں آپ کی کوئی منزل نہیں کھل سکتی، آپ کا کوئی لطیفہ نہیں کھل سکتا، آپ کی کوئی روحانیت جاری نہیں ہو سکتی، آپ کوئی صاحب باطن صاحب نظر نہیں ہو سکتے اگر والدین خوش نہیں ہیں۔ والدین خوش ہیں، پھر آپ چلیں، خدا کی قسم قدم قدم پہ اللہ آپ کو فتوحات۔ یہ میں نہیں کرتا، حضرت ماجد بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سلطان الفقراء ہیں، ان کی زندگی کو پڑھیں آپ فرماتے ہیں میں نے 30 سال تک انتہا درجے کی ریاضتیں کی، انتہا درجے کی مشقتیں اٹھائیں، 30 سال تک میں اپنے آپ کو ریاضت کی بھٹیوں سے گزارتا رہا، مخالفت نفس کرتا رہا، شب زندہ داریاں کرتا رہا، تقوی اختیار کرتا رہا، مگر میری کوئی بات نہ بنی، مجھے روحانیت کی رنگ تک نصیب نہ ہوئی۔ فرماتے کہاں کہ ایک رات ایسی آئی کہ میں والدہ کے پاس تھا، تو آدھی رات کا وقت تھا، والدہ محترمہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا بیٹا باجزید مجھے پیاس لگی ہے۔ فرماتے میں گیا تو مٹکے میں پانی نہیں تھا، تو فرماتے رات کے وقت میں نے مٹکا اٹھایا، دریا پہ گیا، پانی لے کر آیا، پھر پانی پیالے میں ڈالا، پھر آ کے والدہ کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اٹھایا نہیں کہ ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور کھڑا رہا کہ ان کو پیاس لگی ہے پھر مانگنا نہ پڑے۔ تو فرماتے کھڑا رہا ساری رات بیت گئی، جب فجر کی اذانیں ہوئی والدہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے مجھے سرہانے کھڑا دیکھا،
تو کہا بیٹے آپ یہاں کھڑے ہو، اما جان پانی تھا نہیں، میں دریا سے لینے گیا، آپ نے لے کے آیا، پھر آپ سوئے ہوئے تھے، میں نے اٹھایا نہیں، آپ کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ ماتے میری والدہ اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی، اتنی دعائیں دی کہ کہتے خدا کی قسم 30 سال کی عبادتوں سے، ریاضتوں سے، مجاہدوں سے جو منزل نہ کھلی تھی، دروازے سے باہر نکلا، خدا کی قسم سینہ کھل گیا، اللہ کے انوار و تجلیات میرے دل میں داخل ہونے لگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزیزان محترم، میں سب آپ کو یہی کہتا ہوں، اولیاء اللہ کے غلام ہیں، مگر پتے کی بات بتا رہا ہوں، اولیاء و صالحین سے بھی اگر فیض لینا ہے تو پہلے والدین کو خوش کر کے آئے۔ خود رب ذوالجلال فرماتا ہے، میں نے حدیث پاک میں پڑھا، ایک صحابی رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آقا میں توحید و رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، توجہ کرنا، اور اس کے بعد میں روزانہ 5 وقت نماز ادا کرتا ہوں، رمضان شریف آ جائے تو اس کے روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، حج کیا ہے، یعنی سارے ارکان اسلام کا نام لیا۔ تو یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا توحید و رسالت پر ایمان رکھنے والے، روزانہ بلا ناغہ 5 وقت نماز باقاعدگی سے پڑھنے والے، رمضان آ گئے روزے رکھنے والے، زکوٰۃ پوری دینے والے، حج کرنے والے، اے خدا کے تابع فرمان بندے سن لے، قیامت کے دن اللہ پاک تیرا حشر نشر انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ کرے گا۔ جب وہ چلنے لگا تو فرمایا سرکار میں کہے بشرط ہے کہ تیرے والدین میرے ساتھ راضی ہوں، شرط یہ ہے کہ تیرے ماں باپ ان کر خوش ہوں۔ تو رسول اسلام نے دو فرما دیا، یہ ساری چیزیں اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، مگر اس صورت میں جب ماں باپ راضی ہوں۔ اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو عبادتیں رد کر دی جاتی ہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، جو والدین کا بے ادب ہے اس کی کوئی نماز قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں، کوئی زکوٰۃ قبول نہیں، کوئی حج، کوئی عمل قبول ہی نہیں۔ اور والدین کو اللہ پاک نے یہ شان عطا کی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی یہ شان ہے، باپ کی کوئی چاہے کہ رب راضی ہو جائے، جو کوئی رضائے مولا کا متمنی اور متنبی ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے چاہیے وہ اپنے باپ کو راضی کر دے۔ جس کا باپ راضی ہو گیا سمجھ لے کہ اس کا خدا راضی ہو گیا۔ یعنی اللہ پاک نے اپنی رضا کو باپ کی رضا کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ میں میری رضا کے طلبگار، بس تو باپ کو راضی کر لے، جب میں رب تیرا تو سے راضی ہو جاؤں گا۔ رسول اسلام نے یہاں تک فرمایا جس طرح پیغمبر کی دعا امت کو فائدہ دیتی ہے، فرمایا ایسے باپ کی دعا اولاد کو فائدہ دیتی ہے۔ اور والدین کو یہ شان عطا کی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، نیاز مندی سے والدین کی زیارت کرے، دونوں کی یا دونوں میں سے ایک کی۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں پیار سے دیکھے، پیار سے زیارت کرے، فرمایا اللہ پاک اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا، قبول حج کا۔ آپ یہاں سے حج کے لیے جائیں، آپ اپنا گھر بار چھوڑیں، دیس وطن چھوڑیں، بیوی بچے چھوڑیں، کاروبار چھوڑیں، پھر آپ سفر کی صعوبتیں برداشت کریں، پھر آپ مناسب حج کی مشقتیں برداشت کریں، پھر آپ 8-10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آئیں، آپ حتمی طور پہ قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا حج قبول ہو گیا، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا والدین کی یہ شان ہے کہ تو پیار سے ان کو دیکھ لے، اللہ تجھے قبول حج کا ثواب دے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات میرے آقا نے فرمائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ میلاد کروائیں گے، بہت پیسہ خرچ کریں گے، کئی لوگوں کو عادت عمرے بہت کرتے ہیں، حج بہت کرتے ہیں، اور جن کی زیارت سے قبول حج کا ثواب ملتا ہے ان کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ فرمایا
ادھر ادھر مال خرچ کرنے والے دیکھ والدین کا یہ رتبہ ہے کہ 8-10 لاکھ روپیہ تو خرچ کرے پھر پتہ نہیں حج قبول ہوا نہ ہوا، پیار سے ان کی زیارت کر لے جا قبول حج کا سبب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا آقا اگر بندہ دن میں 100 بار دیدار کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ یہاں تک اس دور کے عظیم فقیہ، عظیم مجتہد، عظیم مفسر، عظیم شارح حدیث استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں اپنی سند سے حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں صرف ظاہری حیات کی بات نہیں، والدین وفات پا جائے اور بندہ ان کے قبور کی زیارت کرے، خدا کی قسم جس طرح ظاہری حیات میں ان کی زیارت سے حج کا ثواب ملتا تھا ویسے ان کی قبروں کی زیارت سے حج کا ثواب ملتا۔ سبحان اللہ۔ اندازہ کریں اللہ کے والدین کو یہ شان عطا کی۔ پھر ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آقا میں نے منت مانی تھی کہ میرا اگر کام ہو گیا تو میں مکہ پاک جاؤں گا اور کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کے نیچے والی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا اور اوپر والی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ اللہ پاک آقا کام میرا ہو گیا ہے، اب میرے پاس وسائل نہیں، استطاعت نہیں کہ میں مکہ پاک جا سکوں، اب میں کیا کروں، میری منت کیسے پوری ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو گھر چلا جا اپنی والدہ کے پاؤں کو بوسہ دے، ایسے ہی ہے جیسے تو نے کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کی نیچے والی چوکھٹ کو بوسہ دے، اور اپنے بابا جان کے سر کو پیشانی کو بوسہ دے دے، ایسے ہی ہے جیسے تو نے کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کے اوپر والی چوکھٹ کو بوسہ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی بڑی شان عطا۔ اور مفتی احمد یار قاسم نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجپال آقا اگر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر والدین حیات ہی نہ ہو، والدین حیات ہی نہ ہو تو پھر کیسے منت پوری ہوگی؟ فرمایا پھر ان کی قبروں پہ چلا جائے، ماں کے پاؤں کی طرف سے چوم لے، بابا کے سر کی طرف سے چوم لے، منت۔ پھر صحابہ نے عرض کیا آقا اگر قبور کا ہی پتہ نہ ہو تو فرمایا اپنے ہاتھ سے ایسے لکیریں مار کے خط کھینچ کے 2 قبریں بنا لے، ایک کو باپ کی کہہ دے ایک کو ماں کی کہہ دے، جس کو ماں کی کہا پاؤں سے چوم لے، جس کو باپ کی کہا سر سے چوم لے، اس کی منت پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس نے سوال کیا یا رسول اللہ میں نے یہ منت مانی تھی، کام ہو گیا تو جنت کے دروازے کے اوپر اور نیچے کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ یہ مفتی احمد یار قاسم نعیمی رحمۃ اللہ علیہ رسول السلام نے فرمایا ماں کے پاؤں کو چومنا جنت کے دروازے کے نیچے چوکھٹ کو چومنا ہے، اور باپ کی پیشانی کو چومنا جنت کے دروازے کے اوپر والی چوکھٹ کو چومنا ہے۔ تو دوستو مفسرین بیان کرتے ہیں رسول السلام نے 2 ٹوک بیان کر دیا، کوئی جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے ماں بھی راضی ہونی چاہیے، باپ بھی راضی ہونا چاہیے، اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو شان دی ہے۔ پھر آپ والدین کے حقوق میں سے یہ ہے کہ وفات پا جائیں تو ان کے والد صاحب ہیں تو ان کے جو بھائی ہیں آپ کے چچا لگے ان کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک کرے جس طرح اپنے والد صاحب سے کرتا تھا۔ یہ والد صاحب کے حقوق میں سے ان کے دوستوں کے ساتھ اس طرح ادب سے پیش آئے، محبت سے، جس طرح اپنے والد صاحب سے ادب و محبت سے پیش آتا تھا، ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے والد صاحب کی تعظیم و تکریم کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، گدھے پہ بیٹھے ہوئے تھے، آگے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست آ گیا، آپ گدھے سے نیچے اتر آئے، ان سے مصافحہ کیا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنا امامہ مبارک اتار کے ان کے سر پہ رکھا اور اپنی سواری دی، کہا چچا آپ اس کے اوپر بیٹھ کے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح والدہ کی بہنیں ہیں آپ کی جو خالائیں لگیں گی یا ان کی سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ اس طرح ادب کریں جس طرح والدہ کا ادب کرتے تھے، ایسے ہی ہے جیسے والدہ کا ادب ہوتا ہے۔ اور والدین وفات بھی پا جائیں، اب دیکھیں نا والدین کی شان میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کیمیا سعادت میں، فرماتے ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور گردا گرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی
صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کہ اچانک ایک پاک پردہ خاتون تشریف لائی، اس نے اپنے سارے جسم کو چادر سے ڈھانپا ہوا ہے۔ جب حضور کی مجلس میں تشریف لائی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ محدثین فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کسی کے لیے کھڑے ہو گئے، ایسے ہی سمجھو جیسے ساری کائنات کھڑی ہو۔ سرکار کھڑے ہو گئے، اور نہ صرف میرے آقا نے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا، اپنی چادر مبارک کندھوں سے اٹھائی اور بچھا دی اور ان کو اس کے اوپر بٹھائی، اور ادب کے ساتھ دو زانو حضور ان کے پاس بیٹھے رہے جب تک وہ تشریف فرما رہی۔ آقا علیہ السلام کسی اور کی طرف ملتفت نہیں ہوئے، انہی کی طرف توجہ رکھی، دھیان رکھا اور کہا اماں جان آپ کوئی حکم دیں، میں آپ کا بیٹا حاضر ہوں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھا حضور علیہ السلام کو ایک جنگ سے مال غنیمت، آپ کو پتا حضور کا 5واں حصہ اللہ نے مختص کیا، حضور کا گزر بسر اس پہ ہوتا تھا یا صحابہ کی ہدایت پہ ہوتا تھا، تو حضور علیہ السلام کو ایک جنگ کا جو مال غنیمت کا 5واں حصہ ملا تھا، وہ سارا کا سارا آقا علیہ السلام نے ان کو دے دیا۔ جب وہ گئی تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ خاتون کون تھی خوش بخت خاتون جن کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، اپنی چادر مبارک بچھائی، اتنا ادب کیا؟ حضور اسلام نے فرمایا کہ میری رضائی ماں حلیمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام غزالی فرماتے وہ جو مال غنیمت کا حصہ اماں حلیمہ کو حضور اسلام نے عطا فرمایا، وہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو بیچا، فروخت کیا جو کچھ تھا، تو پتہ کتنے کا بکا 10 لاکھ درہم کا بکا۔ والدہ کس طرح، رضائی ماں کس طرح خدمت کی۔ تو یہ اب دیکھیں کس طرح مفتی احمدیہ قاسم رحیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس قدر جس کے احسان زیادہ ہوں اسی قدر پھر اس کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ اب والدین ہماری پیدائش ہوتی ہے تو والدہ اور والد لگتے ہیں، یعنی پیار کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اولاد کی خاطر دکھ سہتے ہیں، تکلیفیں سہتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اس لیے ان کا یہ حقوق اللہ نے رکھا۔ اب خود رب ذوالجلال کا ماں باپ سے بھی بڑھ کر اللہ کے ہم پر حق ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے باپ کے لیے بھی رب لفظ بولا ہے، کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کے لیے بھی رب کا لفظ بولا، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے رب اس طرح میرے ماں باپ پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں یہ پیار سے مجھے پالتے تھے، یعنی رب تھے میرے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ یوسف میں آتا ہے، یوسف علیہ السلام نے وہ جو دو قیدی تھے خواب کی تعبیر بتائی اور اس کو کہا کہ تم بادشاہ کے پاس جائے گا تو میرا بھی ذکر کرنا، اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے سامنے میرا بھی ذکر کرنا۔ تو بادشاہ کے لیے بھی قرآن نے رب کا لفظ بولا، توجہ کرنا۔ کہ لوگ یہاں پہ کہہ دیتے ہیں آپ داتا صاحب بولتے ہیں، داتا تو رب ہے، بھئی یہ مجازن ہے، حقیقتاً داتا دینے والا پالنے والا خود رب ذوالجلال ہے، اور اللہ پاک پالنے میں دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ جتنے لوگ ہیں پالتے ہیں اللہ کی عطا سے پالتے ہیں، اور پالنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ ماں باپ بھی پالتے ہیں مگر صرف اپنی اولاد کو پالتے ہیں، توجہ کرنا۔ بادشاہ پالتا ہے صرف اپنی رعایا کو پالتا ہے، اور پالنے میں اللہ کے محتاج ہے، مگر جس کو رب العالمین کہتے ہیں اس کی یہ شان ہے، وہ ساری کائنات کو پالتا ہے، وہ رب العالمین ہے، سارے عالم اور سارے عالموں میں جتنی مخلوقات ہے سب کو پالتا ہے، اور پالنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ اولاد کو صرف پالتے ہیں اور پالنے میں اللہ کے محتاج ہے۔ بادشاہ صرف اپنی رعایا کو پالتا ہے مگر پالنے میں رب کا محتاج ہے، مگر جس کو رب العالمین کہتے ہیں وہ سب کو ہی پالتا ہے مگر پالنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے اپنے ذاتی خزانے ہیں۔ ماں باپ تو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر لگتے ہیں، آپ سوچیں جب پانی کا ایک پلید قطرہ تھا ماں کے رحم میں، پھر وہ خون بنا، پھر وہ گوشت بنا، پھر اس کا اللہ نے جسم بنایا، پھر ہڈیاں پروئی، پھر جان ڈالی۔ ماں کے پیٹ کے اندر نہ باپ کو پتا نہ ماں کو پتا، بتا ماں کے پیٹ کے اندر کون تیری پرورش کر رہا تھا۔
اور اے بندے تو پیدا بعد میں ہوتا ہے، ماں کے سینے کے ساتھ اللہ تیرے لیے دودھ کی 2 نہریں پہلے جاری کر دے. سبحان اللہ. یہ کون کہتا ہے؟ تیرے منہ میں دانت نہیں تھے، تو کھانا پینا نہیں جانتا تھا. وہ کون سی ذات ہے جس نے تیرے لیے تیری ماں کے سینے میں دودھ رکھا؟ سبحان پھر تو کچھ جانتا ہی نہیں تھا. وہ کون ہے جس نے تجھے سمجھ دی کہ اب ان کو دبا پھر تیرے لیے دودھ آئے گا. پھر تو دباتا ہے، پھر وہ دودھ عطا کرتا ہے. تو چونکہ رب ذوالجلال کے احسان زیادہ ہے، اس لیے اللہ کا حق بھی زیادہ ہے. اسی طرح سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان زیادہ ہے کہ ساری زندگی آقا علیہ السلام امت کے لیے روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، پوری رات سجدوں میں روتے روتے امت کی خاطر بتا دیتے. اور موت کے وقت اور قبر میں اور حشر میں ہر جگہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پہ شفقت فرمائیں گے. قیامت کا ماحول ہوگا، ہر جو نفسی نفسی کی پکار ہوگی، ہر کسی کو اپنی اپنی بنی ہوگی. نہ ماں بنے گی، نہ باپ بنے گا، نہ بھائی بنے گے، نہ بیوی بنے گی، نہ بچے بنے گے. ہر جو نفسی نفسی کی پکار ہوگی. ہر کوئی کہے گا ہائے میری جان، ہائے میری جان. مگر میدان حشر میں ایک ایسی ہستی ہوگی جو کہے گی ہائے میری امت، ہائے میری امت. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آقا ازل سے ابد تک مخلوق ہوگی، اتنے لوگ ہوں گے، ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 مقامات پہ ملوں گا. آقا کہا فرمایا یا تو حوض کوثر پہ ملوں گا، سبحان اللہ. یا فرمایا میزان پہ ملوں گا، یا پل صراط پہ ملوں گا. سبحان. آقا حوض کوثر پہ کب ملیں گے؟ فرمایا میرے امتی پیاس سے ملکتے ہوئے آئیں گے، پیاس سے تڑپتے ہوئے آئیں گے. پیاس جان بلند کر دے گی، سورج سر پہ آ جائے گا، زمین آگ بن رہی ہوگی، پسینوں میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے. پیاس سے تڑپتے تڑپتے آئیں گے. میں مصطفیٰ اپنے گورے گورے ہاتھوں سے جام کوثر عطا کروں گا، جس کو کام پلا دوں گا. خدا کی قسم 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن ہوگا، مگر میں مصطفیٰ جس کو جام کوثر عطا کر دوں گا، پھر جنت میں داخل ہونے تک مجھے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آقا میزان پہ کیا کرتے ہوں گے؟ فرمایا جس کی کوئی نیکی کم ہو جائے گی پلے سے ڈال کے دیا. اللہ. اللہ اکبر. آقا پل صراط پہ کیا کرتے ہوں گے؟ میں میرے امتی گزر رہے ہوں گے، گرنے لگیں گے، میں دعا کروں گا رب سلم امتی، مولا میرا امتی ہے سلامتی سے گزار لے. اللہ. اب مجھے بتائیں وہ ماحول ہوگا، کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا. وہاں بھی اگر کوئی کام آئے گا تو تاجدار کائنات کام آئے گا. اس لیے حضور علیہ السلام کا حق والدین سے بھی زیادہ ہے. بلکہ آپ کو محبت کی بات سناؤ، زندگی بھر آپ کو مدد دیتی رہے گی. آپ دیکھیں مفسرین بیان کرتے ہیں والدین کی اطاعت واجب ہے، مگر وہ مطاع مقید ہے. یہ میرا پیغام ہے، وہ مطاع مقید ہے. آقا علیہ السلام مطاع مطلق ہے، یعنی والدین کی اطاعت کرو، مگر اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات کہیں تو وہ نہیں ماننی. نعوذ باللہ وہ کہیں بھی نماز نہ پڑھ میں ناراض ہو جاؤں گا، یہ بات نہیں ماننی. وہ کہیں شراب پینے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، یہ بات نہیں ماننی. کوئی گناہ کا کام، کوئی نافرمانی کا کام کہے نہیں ماننا. مگر حضور علیہ السلام کو اللہ نے مطاع مطلق بنایا ہے. آقا علیہ السلام کو خود رب ذوالجلال نے، ہمارے مولا نے، ہمارے خالق مالک رازق معبود الہ نے خود شفقت عنایت محبت اپنے محبوب کو یہ شان عطا کی ہے کہ قرآن کے خلاف بھی کوئی حضور کا حکم ہو تو آرڈر ہے جو میرا مصطفیٰ کہتا ہے وہ کرو. سبحان اللہ. آپ حیران ہوں گے کتنی بڑی بات کہہ دی. میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں نا، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بہت امیر آدمی آیا. اس نے کہا جی آپ میری بیٹی کے ساتھ شادی کر دیں. آپ تیار ہو گئے. جب آقا علیہ السلام کو پتہ چلا، اب دیکھیں قرآن بیان کر رہا ہے
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ قرآن بیان کر رہا ہے نکاح کرو، چاہے ایک ایک عورت سے، دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے، اگر حقوق پورے کر سکو، ان کے مابین عدل کر سکو تو ایک ہی وقت میں چار عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ قرآن کی نص قطعی ہے، مگر حضرت علی شیر خدا جب دوسری شادی کے لیے تیار ہوئے کہ رب کی بارگاہ سے اجازت تھی، آقا علیہ السلام کو پتہ چلا، حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے، غصے سے چہرہ مصرف ہو گیا۔ میں علی ہر کسی کو اجازت ہے، تین تین کی چار چار شادیاں کرے مگر تجھے اجازت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا علی نے یہ نہیں کہا آقا قرآن تو اجازت دے رہا ہے، اللہ بات سمجھے؟ قرآن کہتا ہے جب بھی گواہی کی بات ہو دو گواہ لاؤ، واشہدوا ذوی عدل منکم، دو گواہ لاؤ۔ حضور اسلام نے ایک یہودی کے ساتھ معاملہ کیا، لین دین کا، کوٹ آپ نے اسے لیا، پسند کر لیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں کل آؤں گا، میں پیسے دے کے بھیجوں گا۔ اگلے دن حضور آئے تو وہ اپنے بعد کہتا جی میرا آپ کا تو سودا ہی نہیں تھا۔ میں یار کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ اس نے کہا کوئی گواہ لائے، میرا تو سودا ہی نہیں ہوا۔ ابھی مکالمہ ہو رہا تھا کہ حضرت ابو خزیمہ انصاری تشریف لے آئے، پوچھا آقا کیا بات ہے؟ بھائی یہ بات ہے، اس نے کل میرے ساتھ وعدہ کیا، سودا کیا، سودا طے پا گیا، آج میں پیسے لے کے آؤں گی، من کرو گیا کہ سودا ہی نہیں ہوا۔ کہتا گواہ لاؤ۔ ابو خزیمہ انصاری کہنے لگے آقا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا سودا ہوا ہے۔ فرمایا ابو خزیمہ تو تھا نہیں، تو کیسے کہتا ہے؟ عرض کی آقا یہ تو بات ہی کوئی نہیں، ہم تو آپ کے کہنے پہ رب ذوالجلال کو مانے بیٹھے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، نہ دیکھنے میں آئے، نہ سننے میں آئے، نہ چھونے میں آئے، غیب الغیب میں رہتا ہے۔ آپ نے کہا رب ہے کہ آپ کے کہنے پہ مان لیا، آپ نے کہا جنت ہے، دیکھی نہیں، آپ کے کہنے پہ سر جھکا لیا، جی آقا جنت بھی ہے، اب دوزخ بھی ہے، جی آقا دوزخ بھی ہے، اب فرشتے بھی ہیں، جی آقا فرشتے بھی ہیں، قبر میں حساب ہوتا ہے، جنت دوزخ میں جاتی قبر، آقا جو آپ فرماتے گئے ہم سب جھکاتے گئے جی ہے آقا، اگر میں آپ کی گواہی نہ دوں میرا تو ایمان نہیں بچتا۔ تو حضور اتنا خوش ہوئے، فرمایا جب بھی گواہی کی بات ہو دو گواہ لاؤ، مگر ابو خزیمہ انصاری کی یہ شان ہے کہ یہ اکیلا بھی گواہی دے، اس کی تنہا گواہی دو گواہوں کے برابر ہو۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے دو گواہ لاؤ، مگر حضور نے اپنا اختیار بروئے کار لاتے ہوئے فرمایا تیری اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہو گئی۔ اور یہ شان اللہ نے خود حضور کو عطا کی ہے۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو میرا رسول عطا کرے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ یہ اللہ نے خود حضور کو شان عطا کی ہے۔ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم پر ہر سال حج کرنا فرض ہے۔ سرکار نے چہرہ ادھر کر لیا، وہ پھر ادھر آ گیا، کہتا آقا ہر سال حج فرض ہے۔ سرکار نے چہرہ ادھر کر لیا، وہ پھر ادھر آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نادان تجھے پتہ بھی ہے کس سے بات کر رہا ہے؟ خدا کی قسم میری زبان سے ایک بار ہاں نکل جاتا تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ تمہیں پتہ نہیں میری شان ہے، میں ہاں کہوں تو حلال ہو جاتا ہے، نہ کہوں تو حرام ہو جاتا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ بھی سبق پڑھا کریں، اس سے دل کے اندر عظمت مصطفیٰ پیدا ہوتی ہے۔ جسی قدر دل میں عظمت پیدا ہوتی جاتی ہے، حضرت قاضی عیاض فرماتے ہیں جس قدر دل کے اندر حضور کی عظمتیں سناؤ، شانیں سناؤ، کمالات سناؤ، معجزات سناؤ، اختیارات سناؤ، سناتے جاؤ، دل میں عظمت پیدا ہوتی جائے گی۔ جیسے جیسے عظمت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے محبت بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے محبت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے پھر کرم اور فیض بڑھتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ باتیں سناتے ہیں۔ ایک یہودی آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوتا ہوں مگر میری شرط یہ ہے کہ میں صرف دو نمازیں پڑھوں گا۔ سرکار میں تو دو ہی پڑھنا مسلمان ہوگا۔ ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمارے حضور ایک جیسے ہیں، انا مثلکم بڑا کہیں گے، انا بشر مثلکم بڑا زور دیں گے۔ ہماری یہ شان ہے کہ ہم کسی بندے کو دو نمازوں پہ مسلمان کر لیں؟ کیا ایسا؟ پھر قرآن بیان کرتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، مردار تمہارے پر حرام ہے۔ ایسے ہی ہے نا،
جو جانور مر جائے وہ حرام ہو گئے، جس کو ہم ذبح کریں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے وہ حلال ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جو مر جائے خود وہ ہم نہیں کھاتے، ہمارے مالک نے رب نے حرام کیا۔ توجہ کرنا، مگر ہم سب مچھلی کھاتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، مچھلی ذبح کرتے ہیں، اس کو تو پانی سے نکالتے تو وہ مر جاتی ہے، تو مری ہوئی مچھلی کیا کھاتے ہو؟ قرآن کو کہہ رہے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ، مردہ تمہارے اوپر حرام ہے، والدم ذبح کا خون حرام ہے، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل به لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے ذبح کیا جائے، جس طرح کفار کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، جانور پہ چھری پھیرتے اور کہتے بسم اللہ والعزیٰ، لات و عزیٰ کے نام سے، تو فرمایا تم ان کی مخالفت کرو، تم کہا کرو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو فرمایا کہ یہ حرام ہے، قرآن کہہ رہا ہے مردار حرام ہے، اور مچھلی مری ہوئی سارے کھائے جا رہے ہو، بھائی کیوں کھائے جا رہے ہو؟ تو جواب آتا ہے بھائی کوئی شک نہیں، قرآن فرما رہا ہے مردار حرام ہے، مگر وہ تاجدار کائنات جن کو اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے، انہوں نے اپنا اختیار بروئے کار لاتے ہوئے فرمایا ہے مردار حرام ہے، مگر میں مصطفیٰ مچھلی کو حلال کر دوں۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ آپ قربانی کرتے ہیں، آپ بکرا ذبح کریں تو اس میں بھی ایک ہی جان ہوتی ہے، آپ اونٹ ذبح کریں، گائے ذبح کریں، اس میں بھی ایک ہی جان ہوتی ہے، مگر آپ دیکھیں بکرا ایک بندے کی طرف سے ایک جان کا بدلہ ہے، مگر گائے میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں، اونٹ میں بھی 7 آدمی شریک ہوتے ہیں، جان تو ایک ہی ہے مگر 7 کیوں شریک ہو رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی آقا جان تو ایک ہی ہے، بھلے بکرا ہو بھلے اونٹ ہو بھلے گائے ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی شک نہیں، جان ایک ہی ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں میری امت کے کئی غریب ہوں گے جو الگ الگ جانور لا کے ذبح نہیں کر سکیں گے، میں ان کے لیے اجازت دیتا ہوں بڑے جانوروں میں 7 شریک ہو جانا، جان تو ایک ہی ہوگی مگر تم 7 کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ اللہ نے آقا علیہ السلام کو اپنا پر شان عطا کی۔ بس آخری بات پھر حضور علیہ السلام پر اللہ کی محبتوں کا، عنایتوں کا، شفقتوں کا یہ عالم ہے کہ آپ دیکھیں، یہ بڑی کمال کی بات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے خود اپنا حق ہماری جان کے بعد رکھا ہے، توجہ کریں، ہماری جان کے بعد اللہ نے اپنا حق رکھا ہے۔ کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے، یا اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی، اللہ پاک کہتا ہے میرے بندے تیری جان کو تکلیف ہے، میں اپنا حق معاف کرتا ہوں تو بیٹھ کے پڑھ دے، یا اللہ میں زیادہ بیمار ہوں، مجھ سے بیٹھ کے بھی نہیں پڑھی جاتی، اللہ پاک کہتا ہے میرے بندے تیری جان کو تکلیف ہے، میں اپنا حق معاف کرتا ہوں تو لیٹ کے اشاروں سے ہی پڑھ، یا اللہ مجھے تکلیف زیادہ ہے، میں اشاروں سے بھی نہیں پڑھ سکتا، میں جا معاف کر دے، تندرست ہو جائے تو اس کی قضائی دے لینا، اگر اسی بیماری میں وفات ہو گئی تو ان دنوں کا حساب نہیں ہوگا، سمجھے بات؟ حج کرنا جو صاحب مال ہو صاحب استطاعت اس پہ فرض ہے، یا اللہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، بہت ضعیف ہو گیا ہوں، حج پہ نہیں جا سکتا، ابھی میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی، یہ مجبوری ہے، فرمایا کسی اور کو بھیج دے، کسی اور کو بھیج دے، حج وہ کرے گا، ادا تیری طرف سے ہو جائے گا، اس کو بھی حج کا ثواب اور تیری طرف سے بھی حج بدل۔ روزہ ہے تو تندرست اور مقیم پر فرض ہے، یا اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں، روزہ نہیں رکھا جاتا، ماجا معاف ہے، تندرست ہو جائے تو قضائی دے دے، یا اللہ میں دائمی بیمار ہوں، روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، ماجا معاف ہے، صبح شام کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا کر، باری تعالیٰ میں غریب ہوں، کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، ماجا معافی ہے، بات سمجھ رہے؟ معافی ہے، جب تک تو نہیں دے سکتا، اگر غربت ہی رہے نہ دے سکتے تو کوئی حساب نہیں۔ تمام دین کے ارکان کو آپ پڑھ کے لیں، دیکھ لیں، یہی چیزیں، آپ گھر آئے ہیں، آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا پک کے آپ کے سامنے آ گیا ہے، ادھر آپ کو آواز آتی ہے جماعت کا وقت ہو گیا، تکبیر ہو رہی ہے، حکم ہے بندے تجھے شدید بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا سامنے آ گیا، بھلے تکبیر ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہو کے پہلے کھانا کھا لے،
کیوں؟ اس لیے کہ تو نماز میں آئے گا تیرا دھیان ادھر کھانے کی طرف رہے گا، پہلے کھانا کھا لے پھر آرام سے سکون سے آ کے نماز پڑھنا، اللہ یہ کہ بالکل تھوڑا وقت ہو کہ آپ کھانا کھائیں تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں پہلے نماز پڑھیں، پر زیادہ وقت ہو تو شدید بھوک لگی اور کھانا آ گیا تو پہلے کھانا کھائیں پھر یہ دیکھیں میں نے آپ کو چند مثالیں دی، اللہ نے اپنا حق ہماری جان کے بعد رکھا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان عطا کی ہے، فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تمہاری جانوں سے پہلے ہے، اے لوگوں جہاں تک میرے حق کی بات تھی جب تمہاری جان کو تکلیف آئی میں نے اپنا حق معاف کر دیا، بندہ بھوک سے مر رہا تھا کھانے کو کچھ نہیں، مردار حرام ہے، کہا بندے تو بھوک سے مر رہا ہے اضطراری کفیت ہے، جا اتنا مردار کا کھا لے کہ تیری جان بچ جائے، تیرے لیے حلال ہے، تیرے لیے حلال ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے اب بندے کو یہ شان عطا کی کہ فرمایا میرا حق تیری جان کے بعد ہے، تیری جان کو تکلیف آئی میں نے حق معاف کر دیا، مگر جب حق کے مصطفیٰ کی بات آئی ماں لوگوں میرے محبوب کا حق تمہاری جان سے پہلے ہے، جب میرے حبیب کی بات آ جائے تو پھر یہ نہ سوچنا کہ جان چلی جائے گی، بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، گھر بار میرا بھلے کچھ بھی نہ بچے سب کچھ میرے یار پہ قربان کر دے، پھر صاحب ایمان ہے، اگر وہاں سوچ بچار میں مر گیا تو پھر بھی ایمان ہے۔ بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان چیزوں کو سمجھنے اور ان کو ہمیشہ یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔